دین کے مجرموں توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ ہائے انسان، تیری غفلت پر افسوس ہے۔ لیڈر بلائے تو دوڑا دوڑا جاتا ہے، ایم ایل اے ایم پی بلائے تو دوڑا دوڑا جاتا ہے۔ روزانہ میرا اللہ جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، میرا اللہ جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، میرا اللہ جو ہماری ستر پوشی کرتا ہے، وہ ستار ہے، عیبوں کا چھپانے والا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ نہ ڈالا ہوتا تو نہ آپ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے، نہ ہم لوگ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے۔ کتنا کرم ہے، گناہ کرتے ہیں، عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ ارے بیوی اتنی محبت کرتی ہے لیکن ہمارے عیب دیکھتی ہے تو اپنے میکے میں جا کر بیان کرتی ہے۔ امی اتنا پیار کرتی ہے، ہمارے عیب دیکھتی ہے تو ابو کو بیان کرتی ہے۔ ابو اتنا پیار کرتے ہیں، ہمارے عیب دیکھتے ہیں تو امی کو بیان کرتے ہیں۔ بھائی لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، ہمارے عیب دیکھتے ہیں تو بھائیوں کو بیان کرتے ہیں۔ کتنا میرا مولا پیارا ہے، کیسا کرم کرنے والا ہے۔ اتنے ہم جرائم کریں، اتنے گناہ کریں، پردے پہ پردے ڈالتا ہے، پردے پہ پردے ڈالتا ہے، پردے پہ پردے ڈالتا ہے۔ اللہ کے بندو، سب کی محبتوں کا خیال کیا، ذرا رب کی محبت کا بھی تو خیال کرو۔ جو بات آخری عرض کرنے چلا تھا، ایک حدیث پڑھنے چلا تھا، آؤ میرے اللہ کی کہ فرمان پر عمل کرو۔ آج سے پہلے جو زندگی میں تبدیلی پیدا کر لو، زندگی میں انقلاب پیدا کر لو۔ پتا ہے اللہ نے کیسے کیسوں کو معاف کیا؟ بس یہ روایت پڑھ کے بعد ختم کروں گا تاکہ میرا جوان جو گانے سن کر مجرم ہو گیا، جو زنا کر کے مجرم ہو گیا، جو عورتوں سے پیار کے نام پہ مجرم ہو گیا، ان کو دھاڑس بندے کہ ہم توبہ کریں تو اللہ ہمیں معاف کرے گا، اللہ ہماری مغفرت کرے گا۔ دل کے کانوں سے سننا۔ اور میری بہنیں بھی اگر موجود ہیں، آج کل لڑکیوں میں بھی سیریل دیکھ کر کے ایک عجیب سا بھوت سوار ہے، افیئر کا، دوستی کا، ناجائز تعلقات کا۔ نہیں، ہمارے یہاں شادی سے پہلے کوئی دوستی نہیں ہے، لڑکا لڑکی کی کوئی دوستی نہیں ہے۔ علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اگر مریم جیسی عورت ہو پاک دامن اور داؤد جیسا پاک دامن مرد ہو اور دونوں تنہائی چاہے تو میں دونوں کو تنہائی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اور آج اسکول کے لڑکوں سے دوستی، کالج کے لڑکوں سے دوستی، یونیورسٹی کے لڑکوں سے دوستی، اور پھر ماں باپ کہتے ہیں ارے یہ مولوی لوگ تو پرانے خیال کے ہیں، آج تو نیا دور ہے۔ اگر میری بیٹیا کسی لڑکے سے دوستی کر رہی ہے تو کیا ہماری بیٹی ایسی پاپی ہے، ایسی مجرم ہے؟ میں کہتا ہوں سن لو، کسی کی بیٹی پاپی نہیں ہوتی، کسی کی بیٹی مجرم نہیں ہوتی، مگر اندر جو نفس ہے، نفس وہ برائی کا حکم دیتا ہے، وہ برائی پہ ابھارتا ہے۔ بیٹیاں کسی کے ساتھ نہ بھاگتی اگر گھروں کے اندر پردے کا نظام ہوتا، اگر گھروں میں تقدس کا نظام ہوتا، اگر گھروں میں پارسائی کا نظام ہوتا۔ ہماری بیٹیوں کو 50 سال پہلے چچا زاد بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا، مامو زاد بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا، خالہ زاد بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا، دیوروں سے بھی پردہ کرتی تھی، جیٹ سے بھی پردہ کرتی تھی، بہنوئی سے بھی پردہ کرتی تھی۔ اور آج اسکول کے لڑکوں سے دوستی نہیں۔ کسی کو برا لگتا ہے، 1000 بار برا لگے، ہمارا مذہب یہی ہے اور یہی ہے۔ اگر کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کر بھونکتا ہے کہ مولوی پردے کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تم سے نہیں کہتے، ہم اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں، اور ہماری بیٹیوں کو کہنے کا ہمیں حق ہے کہ ہر آدمی اپنی بیٹی کا ذمہ دار ہے۔ بیٹی صرف اس کے باپ کی بیٹی نہیں، بیٹی تو پوری ملت کی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی تو پوری قوم کی بیٹی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے حاتم طائی کی بیٹی کو جب بغیر دوپٹے کے دیکھا تو اپنی مزمل و مدثر والی چادر اس کے سر پہ ڈال کر دنیا کو پیغام دیا، بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی تو بیٹی ہوا کر۔ ہمارے یہاں بیٹی کی اہمیت ہے، اور یہ تو ظلم کرتے ہیں۔ یہ تو پردہ ظلم لگتا ہے تمہیں؟ کیوں ظلم لگتا ہے پتہ ہے؟ میں گالی گلوچ کا عادی نہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتا، پردہ ان کو ظلم کیوں لگتا ہے؟ کتے چاہتے ہیں کہ بکری باہر نکلے، کتے چاہتے ہیں کہ بکری باہر نکلے۔
کیوں کتے صاحبو، بکری سے تمہیں اس کی آزادی سے کیا پیار؟ وہ کہا یہ گھر میں رکھا اس کے مالک نے ظلم ہے. ہم نے کہا ظلم نہیں، مالک کی محبت ہے. وہ جانتا ہے کہ آوارہ کتے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بکری کو باہر بھیجوں گا تو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے. اس نے محبت سے گھر میں رکھا ہے تاکہ آوارہ کتوں کی نظر نہ پڑے. تو ایک مالک کے نزدیک بکری کی جتنی عزت ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ ہمارے یہاں بیٹی کی عزت. توجہ آپ کی، ہمارے یہاں اب آپ کہیں گے بیٹی کی کیوں اتنی عزت ہے؟ میں نے کہا اس لیے اتنی عزت ہے کہ ہمارے یہاں بیٹی کا روپ معمولی روپ نہیں ہے. بیٹی کا روپ سیدہ، طیبہ، طاہرہ، خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا روپ ہے. اور وہ ایسا روپ ہے کہ جس کے لیے پوری کائنات کھڑی ہوتی ہے. جب وہ شہزادی نبی سے ملنے آتی ہے تو میرا نبی ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے. بیٹی یہ ہے. اوروں کی بیٹی کیا ہے مجھے نہیں پتا، ہمارے یہاں بیٹی، اب سن لے بیٹی کیا ہے. ہمارے یہاں بیٹی فاطمہ الزہرا ہے. ہمارے یہاں بیٹی بنت صدیق عائشہ صدیقہ ہے. ہمارے یہاں بیٹی حضرت سیدہ زینب کبریٰ ہے. جب بیٹے کٹ جاتے ہیں تو بیٹی ہی ہے جو پورے قافلے کو کربلا سے بچا بچا کر کے مدینہ منورہ تک لاتی ہے. اس لیے بیٹی کی عزت، ہمارے یہاں بیٹی کی عزت اس لیے. ہمارے یہاں بیٹی برتن جھاڑو کرنے والی کا نام نہیں، ہمارے یہاں بیٹی کپڑے دھلنے والی کا نام نہیں. ہمارے یہاں بیٹی وہاں کھڑے رہ کر خطبہ دینے والی کا نام ہے. جہاں مرد کٹ جائے تو پھر بیٹی بولتی ہے اور اس شان سے بولتی ہے کہ لگتا نہیں کہ بیٹی بول رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بیٹی کا بابا بول رہا ہے. اور ہوا دربار کوفہ اور دمشق میں جب علی مرتضیٰ کی باب مدینۃ العلم کی شہزادی زینب نے خطبہ دیا تو دیواریں دہل گئی اور لوگ کہنے لگے علی کہاں سے آ گئے؟ تو لوگوں نے کہا علی نہیں ہے، علی کی شہزادی بول رہی ہے. یہ ہمارے یہاں بیٹیاں، بیٹیوں کا مقام، اس لیے ہم بیٹیوں کو بہت عزت سے، بہت عزت. ہمارے یہاں بیٹی جنت ہے، جنت. ہمارے یہاں بیٹی پیٹ میں ٹکڑے کر کے گٹر میں بہانے والی چیز نہیں ہے. بیٹی بیٹی چومنے والی. جو نبی کا غلام ہے وہ بیٹی کو کیسے ٹکڑے کر سکتا ہے؟ بلکہ ٹکڑے، توجہ کرنا جملے پہ، بیٹی کو نبی کا غلام ٹکڑے نہیں کرتا بلکہ اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیتا ہے. کیونکہ رسول اللہ نے اپنی شہزادی کے لیے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو بات دور نکلی. عرض کیا کر رہا تھا؟ آج سے پہلے جو بھی گناہ ہوا ختم کرو، توبہ کرو. جب اللہ والے موجود ہوں توبہ کرو. اللہ نے گارنٹی دی، اللہ نے وعدہ کیا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ خلاف نہیں ہوتا. کچھ بھی ہوا توبہ کرو، سچی توبہ. مگر توبہ کون سی؟ ہر مجمع میں جو کرتے ہیں وہ نہیں. کان کھینچنا، گال پیٹنا، استغفر اللہ کہنا، یہ والی توبہ نہیں. یہ غیر تربیت یافتہ پولیس ہے، ان سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے اللہ والو ہٹ جاؤ وہاں سے. ان کو جگہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، وہ کہاں بیٹھیں گے؟ میرے بھائی ہٹو وہاں سے، ڈسٹرب مت کرو، بات آخری مرحلے میں ہے. یہی تو غیر تربیت یافتہ ماحول کی نحوست ہے. ایک بار درود شریف پڑھے آپ لوگ. ہٹو میرے بھائیوں، خاکی وردی والوں، میرے بھائیوں، اللہ تمہارا نصیبہ